السلام علیکم، میں ہوں حکیم طاہر جمیل۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے کہ نبض کس طرح سے چیک کی جاتی ہے، نبض کس طرح سے دیکھی جاتی ہے، اس کے دیکھنے کا طریقہ کیا ہے۔ کیونکہ میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بتا دیا تھا کہ نبض اور اس کی اقسام کے بارے میں تفصیل سے بتایا تھا، لیکن آج میں نبض چیک کرنے کا طریقہ آپ کو بتاؤں گا کہ نبض کس طرح سے دیکھی جاتی ہے اور اس سے مرض کے بارے میں کیسے معلوم ہوتا ہے۔ اگر آپ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو پسند آئی ہے تو آپ لائک کریں۔ اگر اس ویڈیو کے بارے میں یا کسی دوسری ویڈیو کے بارے میں آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میرے آنے والی تمام ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ نبض چیک کرنے سے پہلے چند چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان پر غور کریں اور اس کے بعد آپ نبض چیک کریں۔ نبض چیک کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ ایک جوان آدمی کی نبض جو ہے وہ 1 منٹ میں کتنی دفعہ حرکت کرتی ہے، یعنی کہ دھڑکتی ہے، اور ایک بوڑھے آدمی کی کتنی دفعہ دھڑکتی ہے، اور ایک بچے کی جو کہ ابھی پیدا ہوا ہے اس کی نبض کی رفتار جو ہے وہ کیا ہے۔ تو جوان آدمی کی رفتار جو ہے 1 منٹ میں 70 سے 75 دفعہ ہے، بوڑھے کی جو ہے 75 سے 85 دفعہ 1 منٹ میں حرکت کرتی ہے، 1 منٹ میں دھڑکتی ہے۔ اسی طرح جو بچہ ابھی پیدا ہوا ہے اس کی نبض جو ہے 1 منٹ میں 140 سے لے کر 150 کے درمیان حرکت کرتی ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی مریض آیا ہے تو اس کو کچھ دیر کے لیے بحالت سکون میں بٹھا دیں تاکہ اس کے تمام اعضاء جو ہیں اعتدال پہ آ جائیں، سکون میں آ جائیں، تاکہ آپ کو اس کی نبض دیکھنے میں آسانی ہو۔ اگر سفر کے دوران آ کے بیٹھا ہے اور فوری طور پر آپ اس کی نبض چیک کر رہے ہیں تو اس میں نبض چیک کرنے میں آپ کو دشواری ہو سکتی ہے، مرض معلوم کرنے میں دشواری ہو سکتی ہے۔ اور جو طبیب جو ہے یا حکیم جو ہے اس کی مریض کی نبض دیکھ رہا تو اس کے ہاتھ زیادہ انگلیوں کے پورے جو ہیں سخت نہ ہوں، کھردرے نہ ہوں، اور مریض کی جو ہے بازو جو ہے وہ ہمیشہ سپاٹ ہو، سیدھی ہو، اور انگوٹھا جو ہے اوپر کی طرف ہو اور چھوٹی انگلی جو ہے نیچے کی طرف ہو۔ ایک جوان لڑکا اور لڑکی کی نبض کی رفتار جو ہے سن بلوغت تک جو ہے نا ایک جیسی رہتی ہے۔ سن بلوغت کے بعد اس کی لڑکی کی نبض اور لڑکے کی نبض میں فرق آ جاتا ہے۔ اس چیز کا بھی ہمیں خیال ہونا چاہیے کہ لڑکے کی نبض اور لڑکی کی نبض میں کیا فرق ہے۔ اب نبض جو ہے کس طرح سے دیکھی جائے؟ ہمیشہ نبض دیکھنے سے کے لیے آپ کی جو انگلیاں جو ہیں اس کی کلائی پہ، انگوٹھے کی سیدھ پہ ہوں اور چاروں انگلیاں آپ کی وہاں پہ موجود ہوں، لیکن جو شہادت والی انگلی جو ہے وہ اس کے دل کی طرف ہو اور چھوٹی انگلی جو ہے وہ ہاتھ کی طرف ہو، تاکہ کیونکہ بڑی شہادت والی جو انگلی ہے اس کا تعلق ہمارے دل سے ہے، اور ان مریض کا تعلق بھی اس نبض سے جو ہے، رگ سے جو ہے اس کا تعلق بھی اس دل کے ساتھ ہے۔ تو اگر آپ بعض کا ایسے ہوتا ہے کہ مریض جو ہے آپ کے پاس ایسا آ جاتا ہے کہ جس کے اللہ نہ کرے اس کے بازو نہ ہو، تو ہم اس کی نبض کیسے دیکھ سکتے ہیں، اس کے بارے میں کیسے معلوم کر سکتے ہیں کہ اس کو کیا مرض ہے؟ تو حکمہ حضرات نے اس کلائی کی جگہ کے علاوہ 2 جگہ ایسی ہیں جہاں کی نبض کے لیے بتایا ہے کہ یہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں۔ وہ ایک ہے کنپٹی کی رگ، یہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں، یہ اس کی چیک کر سکتے ہیں کہ اللہ نہ کرے جس کے بازو نہ ہوں، اور دوسرا جو ہے ٹخنے کی جو رگ ہے وہاں سے آپ اس کی نبض دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ 2 ایسی جگہ ہیں جو کلائی اور کنپٹی اور ٹخنے کی جو رگ ہے یہ تقریباً ایک طرح سے دھڑکتی ہیں، اور ان کی جگہ سے معلوم کرنے کا طریقہ بھی ایک ہی ہے۔ اگر آپ نبض دیکھ رہے ہیں تو اس کی اپنی چاروں انگلیوں کے پورے جو ہیں اس کی کلائی کے اوپر انگوٹھے کی سیدھ میں ہوں، اور اس کا انگوٹھا اوپر کی طرف ہو، اور انگلی چھوٹی جو ہے وہ نیچے کی طرف ہو، بازو اس کا سیدھا ہو، اور اس کے بازو پہ کوئی چیز بندھی نہ ہو۔ اب آپ اس کی چاروں انگلیوں نے آپ نے جب اس کی ہاتھ کلائی کے اوپر رکھی، نبض کے اوپر رکھی، تو آپ نے محسوس کیا کہ نبض یہاں سے
تھوڑی سی نیچے چل رہی ہے، تو آپ نے جب دیکھا تھوڑا دبا دے کے پریس کر کے، تو آپ نے محسوس کیا کہ یہ جہاں پہ جو نبض چلتی ہے، یہ دل میں کوئی ایسی تحریک پیدا ہو رہی ہے، دل میں کوئی گرمی پیدا ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ ہماری نبض جو ہے اس طرح سے چل رہی ہے، تو ہم اس کے مطابق اس کا علاج کریں گے، اس کے مطابق اس کی تشخیص کریں گے کہ تاکہ ہم اس کے مطابق اس کی ادویات دے سکیں۔ اگر آپ کو یہاں پہ محسوس نہیں ہو رہی، تو آپ نے تھوڑا سا دباؤ دے کے محسوس کیا تو نیچے محسوس ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں سے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے جگر میں کوئی تحریک ہے، جگر میں کوئی گرمی پیدا ہو رہی ہے، یا اس کے گردے میں گرمی پیدا ہو رہی ہے، کیونکہ یہ نبض جو چل رہی ہے یہاں پہ نبض، یہ اس کا چلنا جو ہے یہاں نیچے جو ہے، یہ گردوں میں تحریک ہے یا جگر میں کوئی تحریک پیدا ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے اس کو ہم یرقان بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، اس کو یرقان کی شکایت بھی ہو رہی ہے، یا اس کے جگر میں کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے یہ جگر میں گرمی پیدا ہو رہی ہے، تو ہم اسی کے مطابق اس کا علاج کریں گے۔ اگر آپ کو پہلی جگہ اور دوسری جگہ پہ آپ کو نبض محسوس نہیں ہو رہی، تو آپ اس کو تھوڑا سا نیچے دبا کے دیکھیں گے، آپ اس کو تھوڑا سا اور زیادہ پریس کریں گے، نیچے کو دبائیں گے، تو آپ کو محسوس ہوگی کہ نبض جو ہے وہاں سے دوسری جگہ پر محسوس ہو رہی ہے، کہ یہاں اپنی جگہ سے دوسری جگہ پر جا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دماغ کے اندر کوئی بلغمی تحریک پیدا ہو رہی ہے، اعصابی تحریک پیدا ہو رہی ہے دماغ کے اندر، جس کی وجہ سے دماغ کے اعصاب پہ اثر پڑ رہا ہے، تو ہم اس کا اسی کے مطابق علاج کریں گے۔ اگر دل میں اس کے تحریک پیدا ہوئی ہے، تو ہم جگر میں اگر دل میں کوئی گرمی آئے تو ہم جگر کو متحرک کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ اس کے دل جو ہے تندرست ہو، اس کی گرمی جو ہے ختم ہو۔ اگر جگر میں تحریک ہے، کوئی گرمی ہے، تو ہمیں دماغ کی طرف اس کے تھوڑا سا رجوع کرنا چاہیے، تاکہ اس کے جگر کی جو گرمی ہے وہ کم ہو۔ اگر دماغ کے اندر کوئی تحریک، بلغمی تحریک چل رہی ہے، تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کو دل کو متحرک کریں گے، دل میں کوئی ایسی چیز استعمال دل کو ایسی چیز استعمال کرائیں گے کہ وہ چیز جو ہے دماغ کو اثر پہنچے اور دل کو متحرک کریں گے۔ اسی طرح اگر آپ نبض دیکھ رہے ہیں اور آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے علاوہ اس کو کیا مرض ہے، اس کی کیا مسئلہ ہے، تو کیا بیماری ہے، تو اسی کے مطابق ہم اس کی نبض دیکھیں گے۔ اگر آپ کو ان 2 انگلیوں کے نیچے محسوس نہیں ہوتی اور ان کے نیچے محسوس ہو رہی ہے اور بھاری محسوس ہو رہی ہے، کہ ایسے نبض جیسے دباؤ کے ساتھ اٹھ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے معدے میں خشکی ہے، آنتوں میں خشکی ہے، جو کہ قبض کا سبب بن رہی ہے۔ اس کی آنتوں میں اور معدے میں خشکی ہے، جو کہ قبض کا سبب بن رہی ہے، تو ہم اس کی خشکی کا، اس کی قبض کا علاج کریں گے، تاکہ اس کی خشکی دور ہو اور نبض جو ہے وہ صحیح چلے۔ اور اگر آپ کی اس کی نبض جو ہے تینوں کے نیچے بہت سری چل رہی ہے، بہت لمبی نیچے چل رہی ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ اس کا نظام جو ہے وہ خراب ہے، اس کے معدے میں تیزابی مادے زیادہ ہیں، تو ہم اس کا علاج کریں گے تاکہ وہ ٹھیک ہو سکے۔ اگر آپ مزید نبض کے بارے میں معلومات چاہتے ہیں کہ کس بیماری میں کون سی نبض چلتی ہے، تو ہم اس کے مطابق ہی اس کا علاج کریں گے، تشخیص کریں گے اور اس کا علاج کریں گے۔ تو اگر آپ ان چیزوں کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، تو میں آپ کو مزید رہنمائی کر سکتا ہوں آپ کی ان چیزوں میں۔ اور میرے آنے والی ویڈیو جو ہیں وہ مختلف امراض میں نبض کی جو چلنے کی حرکت ہے اس کے بارے میں ہوگی، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کس مرض میں کون سی نبض چلتی ہے اور کس طرح سے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے اور اس کو معتدل کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ اگر ہم نے اس کو چھوا ہے تو ہمیں گرم یا سرد محسوس نہیں ہو رہی، تو ہم اس کے مطابق ہی اس کا علاج کریں گے۔ اگر آپ مزید چاہتے ہیں نبض کی تشخیص کے بارے میں تو آپ مجھ سے رابطہ کریں، انشاءاللہ میں آپ کو مزید ان چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔